بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات جب میں گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے کہیں جا رہے ہیں۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، لیکن دل میں سوچا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا آنا برا نہ لگے، اس لیے میں تھوڑا دور ہو کے ان کے پیچھے چلنے لگا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو فرمایا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ابو ذر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، یہاں آؤ۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس زیادہ مال ہوگا قیامت کے دن اسے کم ثواب ملے گا، لیکن اگر مالدار شخص اپنا مال نیک کاموں میں خرچ کرے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ کچھ دور چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک وسیع میدان میں بٹھا دیا اور فرمایا کہ میرے آنے تک یہیں بیٹھے رہنا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھریلے میدان کی طرف چلنا شروع کر دیا اور چلتے چلتے میری نظر سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس آتے دیکھا تو دور سے میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب پہنچ گئے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس ویران میدان میں کس سے باتیں کر رہے تھے؟ مجھے تو اور کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل آئے تھے۔ اس نے کہا کہ آپ اپنی امت کو خوشخبری سنا دیں کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اس نے کبھی شرک نہ کیا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ محترم دوستو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔